ومولانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل وهو الحبيب الذي أرجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت وجہ احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے. اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مانوال فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. میں آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں. آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لیے، جہاں جہاں بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ کی کوئی وقفیت ہے، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، امت کے پیار میں، امت کی محبت میں، امت کے فکر میں یہ خصوصی تعلیم بھی دی ہے، یہ تحفہ دیا ہے، یہ بہت بڑی دولت دی ہے خاتمہ بالخیر کے لیے. یقیناً اگر آقا علیہ السلام نے
محبت میں، پیار میں، فکر میں، شفقت میں اپنی امت کو یہ تحفہ دیا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ بلغوا انی ولو آیا، اس کتاب ہم پیارے آقا علیہ السلام کے اس خوبصورت پیغام کو آقا علیہ السلام کی امت تک پہنچائیں، جس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اس کے محبوب بھی خوش ہوں گے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں غم رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کیا یہ میرے آقا کی سنت ہے؟ آقا علیہ السلام کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں، جتنی شرائطیں ہیں، ان تمام شرائطوں میں سے، ان تقاضوں میں سے یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں غم رکھنا، فکر رکھنا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، یہ آقا علیہ السلام کی خوبصورت محبت ہے اور آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آقا علیہ السلام کی ساری امت کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ منصب کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کا جو گروہ ہے وہ برابر ہے۔ انبیاء کس کے لحاظ سے؟ منصب کے لحاظ سے تمام انبیاء برابر ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلک الرسل کیا مطلب؟ کہ تمام جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، وہ کیا ہیں؟ منصب کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فضلنا بعضهم علی بعض، انہی میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، لیکن منصب ایک ہی۔ مثلا جس طرح ہم بیٹھے ہیں، ہم سارے انسان ہیں اور منصب ہمارا کیا ہے؟ انسان۔ لیکن ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں، عقل، شعور، سمجھ اور تجربہ الگ الگ ہے، فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانیت میں ایک درجہ رکھا ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں درجہ بندی کہتے ہیں۔ کیا؟ درجہ بندی کہتے ہیں۔ تو آپ نے غور کریں کہ منصب کے لحاظ سے سارے انبیاء کیا ہیں؟ برابر ہیں، لیکن بعضوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، عظمت کے لحاظ سے، رفت کے لحاظ سے، شان شوکت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے بعضوں پر کیا دی ہے؟ فوقیت دی ہے، جس کو ہم برتری بھی کہہ سکتے ہیں کہ برتری دی ہے۔ اب آگے بڑھیے، پھر اللہ رب العزت نے دو مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی، منہم من کلم اللہ۔ اب ان تمام انبیاء میں سے ایک وہ نبی بھی ہے جس کو یہ اللہ رب العزت نے فضیلت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو گئے۔ منہم من کلم اللہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کی مثال دے کر اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ نبی ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم کلام، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اور اتنی بات کر کے ورفع بعضهم درجہ، اللہ رب العزت نے پھر ایڈ کر دیا اور کمال کر دیا، فرمایا تمام نبیوں میں سے ایک نبی وہ بھی ہے کہ ورفع بعضهم درجہ، جو تمام نبیوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، تمام نبیوں کے اوپر درجہ رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، عظمت کے لحاظ سے، رفت کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، قدر و منزلت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے، کتاب و حکمت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا دی؟ تمام انبیاء پر فوقیت دی، اور اتنی فوقیت دی
کہ آپ کو مقام کیا ملا؟ امام الانبیاء، امام الرسل۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام نبیوں کے کیا بنا دیے؟ امام بنا دیے، امام الانبیاء۔ یعنی معراج کی رات مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء وہاں حاضر ہیں۔ لیکن امامت کے لیے جب اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میراق علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا، دست مبارک پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑے کر دیا اور عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام انبیاء کی امامت آپ کروائیں گے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ کیا دیا ہے؟ امام الانبیاء کا۔ ورفع بعدہم درجہ، تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں میں سے سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کو دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آ جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام کی طرف۔ منصب تمام صحابہ کا ایک ہے، ترتیب یاد رہے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ تمام صحابہ کرام کا منصب ایک ہے، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، درجہ بندی دی ہے۔ اب دیکھیں، مہاجرین کا درجہ الگ ہے، انصارین کا درجہ الگ ہے، بدری صحابہ کا درجہ الگ ہے، خلفائے راشدین کا درجہ الگ ہے، عشرہ مبشرہ کا درجہ الگ ہے، نبی کے گھر والوں کے درجات الگ ہیں۔ پھر کچھ ایسے مقام ہیں کہ موقع پر، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جنتی ہیں، بخشی ہوئی ہیں، مومن ہیں۔ یاد رہے گا، ایک خاص جملہ کہہ گیا ہوں کہ تمام آقا علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکا، زیارت کی۔ یاد رکھیں، صحابیت عبادت سے نہیں ملتی ہے، صحابیت زیارت مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں بھی شرط ایمان کی ہے، اس میں بھی شرط ایمان کی ہے۔ اب اس کی میں جملہ اور دے دیتا ہوں، جس کو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں ادنا صحابی، ادنا، کبھی کہتے ہیں ادنا سے ادنا صحابی۔ اب ادنا سے مراد کیا ہے؟ وہ صحابی جو کسی علاقہ سے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کا سارا نظام دیکھا، طور طریقہ دیکھا، غلاموں کا طور طریقہ دیکھا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، اب ایمان میں داخل ہو گئے، دہرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ پہلے بھی دیدار کر رہے تھے نا، لیکن نہیں، اب ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی، دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد کیا بنے؟ صحابی، درجہ صحابیت فائدہ ہوئے۔ چند دن رہے، اپنے علاقہ میں چلے گئے، حافظ نہیں بنے، قاری نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، اہل علم نہیں بنے، اپنے علاقہ میں چلے گئے، نہ موقع ملا، بس اپنے اسی شعبہ میں چلے گئے، اپنی شغل میں گئے، لیکن زندہ رہے تو درجہ صحابیت پر وصال ہوا۔ صحابیت پر ہم اس کو کہتے ہیں ادنا صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ ادنا صحابی۔ الحمدللہ، گھر بار الحمدللہ، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ اس ادنا صحابی، اس ادنا صحابی کے بعد درجہ آتا ہے تابعین کا۔ تمام تبع تابعین، تابعی، تبع تابعی، ابدال، غوث، الغرض۔ آپ کے بعد درجہ ہے تابعین سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام کے درجے، فضیلتیں، عظمتیں، عروج، بلندیاں، علم، مقام و مرتبے، شان و شوکت، قدر و منزلت، سب کو یکجا کر لو، جمع کر لو۔ وہ جو ادنا صحابی ہے، اس کے جو جوڑے کو دھول لگی ہے، اس کے مقام کبھی نہیں پہنچا۔ یہ درجہ صحابیت ہے، یہ درجہ صحابیت۔ میں ایک
اجمل آپ کو دے رہا ہوں، بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں کہ صحابیت جو ہے یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ منصب ہے. یہ کیا ہے؟ منصب. یہ منصب ہے، اور منصب کے لحاظ سے آقا علیہ السلام کے 1 لاکھ. ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جتنے نبی ہوئے اتنے صحابہ ہوئے. کیا؟ جتنے نبی ہوئے ہیں اتنے ہی صحابہ. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس لحاظ سے بھی فضیلت عطا کی، اس لحاظ سے بھی تحفہ دیا ہے، اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے اب یہاں میں بات کرنے لگا ہوں. مثلا اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کن سے بنایا ہے. کیسے؟ بات پہ غور کرنا آپ نے. ہر چیز کو، وہ فضیلت کی بات آئی ہے تو ایک نکتہ یاد آ رہا بڑا خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن لہو کن فیکون. کیا فرمایا؟ ہو جا. کیا فرمایا؟ ہو جا. حکم کیا، مثلا میز حکم کیا ہو جا، ہو گیا. جس نے حکم کیا پوری کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز کو میرے رب نے کیا کیا؟ حکم کیا. کیا کیا؟ حکم. یعنی آپ کا امر حکم، اور وہ چیز کن فیکون ہو گئی، یہ ہونے لگ گئی. لیکن قربان کا ہے، قربان جاؤں میں جملہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو خالق کائنات نے کن استعمال نہیں کیا. جب حضرت ہماری تو حقیقت ہے، اگر ہم اپنی فطرت کو دیکھیں، اصلیت کو دیکھیں، آغاز کو دیکھیں، ابتدا کو دیکھیں تو کتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے. فقط انسان کو، باقیوں کو نہیں. کس کو؟ فقط انسان کو، فقط انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کن سے نہیں کی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی باڈی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اس کے اعضاء سارے بولیے، اس کی اعضاء نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا کیا ہے؟ نور ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو کس جگہ پہ مقید کرنا یہ کفر ہے. مثلا ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ ہو گیا تو کافر ہو. اگر ہاں اگلی بات ایک ذوق کی کرتا جاؤ، محبت کی بات کرتا جاؤ، اگر مدینہ المنورہ میں جا کر تم کہو کہ یہاں نبی موجود نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہے. یہ بات میں یاد رکھا کریں، یہ بڑے خاص ہیرے اور بڑے قیمتی ہیرے ہوتی ہیں. ہاں حضرت میاں صاحب بھی وہ ایک مہینے وہ چند باتیں آپ کو دے دیتے، کچھ میں ایک دو دے دیتا ہوں الحمدللہ. تو میں کہتا ہوں آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ایسا ماحول، ایسی سوسائٹی یا ایسی فضا قرآن و سنت کی اس دور میں مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم، اگر قرآن و سنت کی ایسی بہار یا ایسی فضا یا ایسا ماحول، اگر ایسی مجلس یا ایسی محفل اگر اس پرفتن دور میں مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی خوبصورت مجلس اور محفل عطا کی ہے. اب آگے بڑھیے. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق کون سے نہیں کی ہے؟ کیا؟ کون سے نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق خلقت بیدیک کا اپنے ہاتھوں سے کی ہے. اس کے ہاتھ ہیں؟ وہ تو نور ہے. لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کی فضیلت، کس کی؟ یعنی تخلیق کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت انسان اپنی فضیلت کو دیکھ، اپنے آغاز کو دیکھ، اپنی ابتدا کو دیکھ، اپنے شروع کو دیکھ. میں نے کون سے نہیں بنایا، میں نے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا. لیکن جو نکتہ دینا چاہتا ہوں وہ سن لیں. جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے نا، کیا پہلے بات کی کہ آقا علیہ السلام نے اس لحاظ سے بھی اپنے محبوب کو ایک مقام دے دیا ہے، ایک فضیلت دے دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ کیا پتا ہماری فضیلت ہماری پیدائش کون سے ہو جاتی. لیکن آقا علیہ السلام نے چونکہ بشری لبادہ میں آنا تھا، آقا علیہ السلام کی تین حصے ہیں. ایک تخلیق ہے، اور ایک تخلیق ہے، نمبر 2 ایک پیدائش ہے. کیا ہے؟ اور نمبر 1 ایک پیدائش ہے، ایک سیرت ہے. اب تخلیق بغیر قانون کے ہوئی ہے، تخلیق بغیر
اور کب ہوئی ہیں؟ جب صرف یا اللہ کا نور تھا یا مصطفیٰ علیہ السلام کا نور تھا، بس اس کو کہتے ہیں تخلیق۔ اور ولادت ہوئی آپ کی جو پیدائش مار ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے کہ تمام نبیوں کے بعد ہیں لیکن ہیں اول، ہیں اول اور آخر آئے آخر بھی ہیں۔ تو اب یہاں جو نقطہ دینا چاہتا ہوں نا، آپ کو بھی غور کریں، بڑا خاص نقطہ ہے کہ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی کا وسیلہ دے دیا، نبی کی خیرات دے دی۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمیں ان سے بنا دیتا، لیکن چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قانون کے مطابق بشری لبادہ میں آپ نے انسانوں میں آنا تھا، نہیں آنا؟ بولیے آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام بتقاضۂ بشریت بشری لبادہ میں انسانوں میں جائیں گے تو کیا میں ان کو کون سے بناؤں؟ اب اندازہ لگائیں کہ یہ فضیلت بھی نبی کے صدقہ سے مل گئی۔ یار باقی باتیں تو چھوڑے، یار باقی باتیں تو چھوڑے، جو ہمیں نبی کی خیرات مل رہی ہے، نبی کا صدقہ مل رہا ہے، نبی کا وسیلہ مل رہا ہے، نبی کی وساطت سے سارا کچھ مل رہا ہے، وہ باقی باتیں تو سیٹ پہ کر دو نا۔ خدا کی قسم ہماری پیدائش کی فضیلت بھی نبی پاک کے صدقہ سے، اور اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے تخلیق کی فضیلت ملی ہے یا کہ مقام و مرتبہ ملا ہے یا اتنی بڑی قیمتی چیز ملی ہے یا قیمتی ہیرا ملا ہے، تو یہ بھی نبی پاک کے ننین پاک کا تصدق ملا۔ کرے کوئی انکار اس کا؟ نہیں کوئی کرے اس کا انکار، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی خیرات تقسیم کر رہا ہے پوری کائنات میں۔ اب آپ آگے بڑھیے، مزید میں تفصیل پہ چلا گیا، بس اس میں میری عادت پڑی جب تک تفصیل کو کھولنا نا تو سب سکون نہیں ملتا۔ اب آگے بڑھیے، درجہ صحابیت کیا ہے؟ درجہ صحابیت اس کو کہتے ہیں منصب۔ اب منصب سب کا ایک ہے، برابر ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے انہی میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے دی، بعضوں کو بعضوں پر درجہ دے دیا ہے، مقام دے دیا ہے۔ مہاجرین کو الگ، اگر قرآن میں مطالعہ کریں اللہ کے کلام کو، مہاجرین کے بڑا فضائلیت دی ہے، مہاجرین کے اس طرح، انصارین کے اس طرح، بدری صحابہ کے اس طرح، خندق والے، اود والے، حنین والے، فتح مکہ والے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین۔ اب اس میں میں محبت کا پہلو جب ایک ذوق کی بات بھی کرتا جاؤں، مثلا اگر سب کے گھر والے ہیں تو کیا وہ درجہ صحابیت میں فائدہ نہیں؟ کیا آقا علیہ السلام کی جو خواتین گھر میں ہیں وہ درجہ صحابیت پر فائدہ نہیں؟ تو جو آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے بھی دیکھے لوگ ہیں، کیا وہ سارے کے سارے درجہ صحابیت میں فائدہ نہیں؟ لیکن اب اس میں سے ایک ذوق کا نقطہ دے رہا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو، اب رشتہ داری سے ہٹ کر اگر صحابیت کی طرف جائیں تو یہ دونوں آپ کے شہزادے بھی درجہ صحابیت میں ہیں۔ یہ دونوں، میں ایک فقیہت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات کر رہا ہوں، بڑے ایک ذوق کی بات میرے زبان میں آ گیا، میں ایک بات کر رہا تھا، یہ دونوں شہزادے بھی صحابیت میں ہیں۔ کیا؟ صحابیت میں۔ ادھر میرے آقا کے نواسے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے فرمایا جو میرے بیٹی کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ اِنَّا شَانِ آقا ہوَل اب تک، اب اس کتاب پہ بات کر رہا تھا، اب دونوں شہزادے درجہ صحابیت میں بھی ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے اب ان دو صحابہ کا ایک فرق ہے، ان دو صحابہ کا ایک فرق ہے، وہ کیا؟ باقی سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، یہ دونوں صحابی نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، جنہیں اندازہ لگا ہے، درجہ بندی ہو رہی ہے۔ اب آگے بڑھیے، اب میں جو بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اب یہ دو شہزادے تو میرے آقا کے شہزادے ہیں، درجہ بندی میں اس کی ایک فضیلت بیان کر دی ہے، لیکن آگے بڑھیے، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمام صحابہ کرام میں سے
اگر کوئی سید یعنی اعلیٰ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سے اگر پہلا نمبر فضیلت میں ہے تو وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس پر میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مطلع حیدر کرام ممبر پر بیٹھے تھے. کہاں تھے؟ ممبر پر بیٹھے. بہت بڑا اجتماع تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام میں سے زیادہ فضیلت کون رکھنے والے ہیں؟ اب ممبر کی کتنی سیڑھیاں ہوتی؟ دیکھ لیں, 3 ہی ہے نا. تو اللہ کو سلام رکھیں. اس مطلب آپ کو یاد ہے کہ ممبر کی کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 3. آقا علیہ السلام آخری سیڑھی بیٹھتے تھے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. آخری سیڑھی بیٹھتے تھے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ممبر کی 3 سیڑھیاں ہیں. حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے اوپر آخری سیڑھی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مجمع سے کیا سوال کیا کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب سنیے. فرمایا پہلی سیڑھی پر بیٹھے, فرمایا ابو بکر, پھر نیچلی سیڑھی میں آگے فرمایا عمر, پھر آگے تیسری سیڑھی پہ کہتے گئے عثمان 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 عثمان. اندازہ لگائیں, تینوں کے مرتبے بیان کر کے ترتیب دے کر آپ نیچے اتر گئے. کون؟ حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرام باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا یہ قول کلیت صاف شفاف کلیت ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بڑا مقام اگر ہے تو ابو بکر ہے, اس کے بعد درجہ تو فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات اور یاد رکھا کہ میری بس عادت معمول ہے کہ میں اگر تینوں یاروں کی تعریف کروں نا تو میں زبان علی استعمال کرتا ہوں. اگر علی کی تعریف کروں تو میں زبان تینوں یاروں کی استعمال کرتا ہوں. فضیلت, عظمت علی رضی اللہ عنہ بزبان ابو بکر, بزبان عمر فاروق, بزبان عثمان غنی. اور اگر تعریف ہو عظمت ابو بکر صدیق کی تو بزبان علی, اگر تعریف ہو فاروق اعظم کی تو بزبان علی, اگر تعریف عثمان غنی کی تو بزبان علی حیدر کرام. کیوں کہ الحمدللہ آقا علیہ السلام نے ان چاروں کے سامنے کیا چاروں کے سامنے ایک کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہیں تو چاروں کو یاد ہے. تو الحمدللہ علی تینوں سے محبت کرتے ہیں اور تینوں علی سے محبت کرتے ہیں, اور وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں, وہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اس لیے اب اگلا جملہ جو میں خاص آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بڑا ایک عظمت کا حامل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ساتھی آپ کے, 2 آپ کے رفیق ہیں. 2 ایک رفیق سفر معراج کا ہے اور ایک رفیق آپ کا سفر ہجرت کا ہے. کیا اب یہاں میں نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے کتنے رفیق ہیں؟ 2. ایک رفیق کہاں بنے؟ سفر معراج. کون بنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ. یہ آپ کے ساتھی کہاں کے بنے تھے؟ نہیں, یہ کیا کس کے ساتھی بنے تھے؟ سفر معراج. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھی کس کے بنے؟ ہجرت کے. یہ آپ کو پتا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ بس میرا اینڈ ہے, آگے میں وہ کیا جملہ کبھی کبھار ہوا میں کبھی جی زبان پہ ایک ساتھی موڑ کا ایک ساتھی توڑ کا. اکثر کی جملے وہ استعمال کر جاتی ہیں ہمارے اہل علم کہ ایک ساتھی موڑ کا اور ایک ساتھی توڑ کا, اور ایک ساتھی توڑ کا. قربان نہ جائیں کہ جبرائیل السلام جب سے منتہا پہ گئے نا تو کیا کہتے ہیں کہ لو جی میں آگے نہیں جا سکتا, اگر بال کے برابر بھی چلا گیا تو میں جل جاؤں گا, راکھ ہو جاؤں گا. یار جل جاؤ, راکھ ہو جاؤ. اینڈ کیا ہوا ہے؟ جواب جو ملا ہے. لیکن قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سے لے کر غار ثور سے لے کر مدینہ المنورہ تک
بڑے بڑے راستے میں، اگر میں اس تفصیل میں جاؤں نا تو راستے میں جگہ جگہ پہ بڑے بڑے عجیب موڑ آئے ہیں. کسی موڑ پر ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میرا اینڈ نہیں کہا. اگر میں غار ثور کو کھول لوں نا، اگر فقط غار ثور کو کھول دوں، خدا کی قسم بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اس امتحان میں بھی اگر کوئی پاس ہوا ہے تو وہ عاشق رسول ہی پاس ہو سکتا ہے. بلا بل کے کہوں فنا فی الرسول، کیا فنا فی الرسول. اور اگر دیکھا جائے تو اس کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہم بڑی بڑی جگہوں پر بڑی بڑی سوچوں میں لگ گئے. کس میں؟ سوچوں میں لگ گئے. پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچوں میں نہیں لگے، کر کے دکھا دیا. پریکٹیکل. کیا؟ بلکہ میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے مقام ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یار ابو بکر اگر ہم اس طرح کر لیں تو بہتر نہیں، اگر اس میں ترمیم کر لیے تو بہتر نہیں. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میری بات سنیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میرے وصال تک کام وہی ہوگا جو میں نے مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس پر میں اگر ادھر چلا گیا نا، وہ میں واقعہ کوٹ کرنے لگا تھا لیکن پھر واپس آتا ہوں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام یہ سفر اس کے دو حصے ہیں، مکہ المکرمہ سے غار ثور اور غار ثور سے مدینہ المنورہ، اس کے دو ہجرت کے دو حصے ہیں. اب میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی اس ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے ٹبر کو، پوری فیملی تک کے غلام کو بھی خدمت میں لگا دیا. وہ کیسے؟ بیوی کھانا پکا رہی، کیا بولی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ یہ شرف و شریف، آستانہ یہ بدو کی شریف، ماشاءاللہ کر رہا تھا کہ پوری فیملی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں لگا دیا. اب یہاں کوئی نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں جا کر جواب دے دیا کہ جی میرا اینڈ ہے، بس میں آگے نہیں جا سکتا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا اپنے گھر سے لے کر غار ثور اور غار ثور سے لے کر مدینہ المنورہ تک میاں صاحب تشریف فرمائے نے علم ہے. ان سے پوچھے کہ بے شمار راستے میں موڑ آئے اور سب سے بڑا موڑ غار ثور کا آیا. خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کسی موڑ پر یہ نہیں کہا کہ میری بس یا میرا اینڈ نہیں، الحمدللہ جو کچھ ہوا ہو گیا. پر ابوبکر صدیق رضی اللہ نے وہاں جواب نہیں دیا ہے. اب اگلی بات بھی سن لیں، بڑی خاص ہے کہ جب معراج شریف کی رات آئی نا تو سید الملائکہ خود چل کر آئے. کیا؟ خود چل کر. یہ تو آپ سب کو پتہ علم ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود آئے. کیا؟ آپ کو لینے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے. لیکن یہ مجھے کہنا ہوگا، قربان جاؤں پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت پر، تیرے مقام و مرتبہ پر، کہ اگر نبی کو اگر اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کا وقت آئے تو سید ملائکہ خود آئیں. لیکن ہجرت کی رات جب میرے آقا روانہ ہو رہے ہیں تو آقا السلام خود چل کر ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں. اب یہاں بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کوئی ایسا موقع ہوگا کہ جس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہو یا آپ کی زبان نبوت سے یہ جملہ یا یہ کلمہ نکلا ہو کہ ایک وقت آئے گا، کوئی لمحہ آئے گا کہ مجھے سفر پہ جانا ہوگا یا شہر سے باہر، جن اس طرح کی گفتگو کسی مجلس میں میرے آقا علیہ السلام کی زبانی نبوت سے اس کا خروج ہوا، نکلا. آقا علیہ السلام معراج کی رات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دروازے پر گئے، اب آدھی رات کا وقت تھا. کیا؟ آدھی رات. اب دیکھیں جب کوئی بندہ دروازے پہ دستک دیتا ہے نا، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو کیا بندہ فوراً آ جاتا ہے؟ نہیں، کچھ تو وقت لگتا ہے نا. اگر آدھی رات کا وقت ہو تو لوگ آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر آرام نہیں کر رہے تو وہاں بیٹھے ہو، اگر بیٹھا ہو بلکہ کھڑا بھی ہو نا، کیا
کھڑا بھی ہو تو دروازے تک جاتے وقت کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا دست نبوت دروازے پہ ایسے لگا نہیں تو ابوبکر صدیق فرما رہا صرف دست نبوت دروازے پہ ایسے لگا مس ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کیا ہوا؟ میرا آقا علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ابوبکر آپ آرام نہیں کر رہے تھے کیا؟ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے مقام حاصل نہیں کر لیا، ویسے فضیلت حاصل نہیں کرنی ہے. خدا کی قسم یہی وجہ ہے، یہی ایسے موڑ ہیں جن موڑ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کی قربانی بے دھرے کا تھا. آپ بتا کہ جواب کیا ملتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اس سے بڑی کوئی عشق کی مثال ہے تو کوئی دے. میرے بات پہ غور کرنا کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس سے کوئی عشق کی مثال بڑی ہے تو کوئی دے، کوئی محبت کی ہے مثال تو کوئی دے، اگر قربانی کی کوئی مثال ہے تو دے، تان من دھن قربان کرنے کی اگر کوئی مثال ہے تو کوئی دے، کوئی نکالے تو صحیح کہ دروازے پہ دست نبوت لگے ابوبکر صدیق فوراً سامنے آ جائے. آقا علیہ السلام مجھے سوئے نہیں تھے، آرام نہیں کر رہے تھے، آدھی رات کا وقت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اشارہ کیا تھا، کیا مجلس میں جس دن اشارہ کیا تھا. لیکن میاں صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ اہل علم میں، تو اس مجلس میں یہ اشارہ ہوا تھا اور صحابہ کرام نہیں تھے. بولیے میں ابتدا منصب سے کی تھی، انبیاء سے. آپ نے ساری ترتیب میری سنی کہ منصب سے مانے. اب یہاں جو نقطہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا تو کیا باقی صحابہ کرام اشارہ نہیں سمجھ رہے تھے؟ اشارہ نہیں سن رہے تھے آقا علیہ السلام کا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے سنا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے، وہ سن لیں. عشق کا، محبت کا، اتباع کا، فرما برداری کا اس سے بڑا میرے خیال میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نقطہ نہیں ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اشارہ ہوا تھا نا، اس دن سے لے کر آج تک ابوبکر سونا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی دروازے سے آگے جا کر بھی نہیں دیکھا. اس دن سے لے کر آج تک دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوں. کسی وقت بھی میرا آقا تشریف لا سکتے، کسی وقت بھی میرا آقا اسلام تشریف لا سکتے ہیں. اب یہاں قربان جائے ایک اور نقطہ میری زبان پہ بڑا خوبصورت آیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ آ رہی تھی تو آپ کی سواری کا حال کیا تھا؟ کمزور. ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کی سواری کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ سب سے آخر میں رہے، سب سے لاغر تھی، کمزور تھی، ٹھیک ہے، اور زیادہ وہ تیز نہیں چل سکتی تھی. باقی جدائیاں تھی، سواری بڑی تیز تھی جناب، بڑی ہوشیار تھی اور بڑے بڑے امیروں کے بچے لے کر چلی گئی. اب وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ حصہ ہے کہ وہ لینا وہ ایک الگ حصہ ہے. میں یہاں سے کوئی نقطہ لے رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی سواری کمزور تھی، لاغر تھی اور زیادہ تیز اور سب کے آخر میں تھی. جب حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی سواری پر سوار ہوئے پھر اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ سب سے بلکہ میں نے میاں صاحب کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہاں تک جملہ پڑھا ہے کہ باقی دائیاں کہہ رہی تھی کہ اے حلیمہ سعدیہ تیری سواری تو ہواؤں میں اڑ رہی. کیا کس میں؟ مثلا یار یہ بات کو چھوڑیے، مثلا کوئی ایسا ہمارا دوست ہو، کوئی ہمارا بھائی ہو، محلے دار ہو، تو اس کا لباس، اس کا چلنا عجیب ہو نا، ہم کہتے ہیں یار آج تیرے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے، آج تو تم آسمان چھوڑ رہے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو کیا دائیاں نہیں کہہ سکتی تھی؟ ہمیں صاحب وہ دائیاں نہیں کہہ سکتی تھی. اب سب سے آگے پہلے کہاں تھی؟
جب آقا علیہ السلام سوار ہوئے تو پھر سب سے آگے. اور دائیوں کو یہ کہنا پڑا کہ اے بیانی علی مسلم یہ تیری سواری کا کمال کیا ہوا ہے اتنی تیز اور سب سے آگے ہوا میں اڑتی جا رہی ہو. اللہ اکبر. تو اب یہ سواری میں تیزی کیوں آئی ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ سب اہل علم ہے نا. مجھ سے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ زیادہ اہل علم بیٹھے ہیں, تجربہ کار بیٹھے, بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہیں. اگر سواری میں تیزی آئی ہے, اگر طاقت آئی ہے, اگر قوت آئی ہے تو آقا علیہ السلام کی بولیے برکت سے, ان کے سوار ہونے کی برکت سے. تو میں پھر کہہ سکتا ہوں نا میاں صاحب تمہاری موجودگی میں یہ جملہ ہم اپنے ساتھیوں کو دے سکتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم میں یہ کہہ سکتا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سواری جو کمزور تھی, لاغر تھی, سب سے پیچھے تھی اور چل نہیں سکتی تھی, پیچھے رہ گئے, آپ کا سب سوار ہوئے تو سب سے آگے. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اگر ہجرت کی راہ, اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائے جس طرح اونٹنی سب سے آگے تھی, ابو بکر بھی صحابہ میں سے سب سے آگے, جس کی وجہ سے اس سواری میں تیزی آئی ہے, برکت آئی ہے, طاقت آئی ہے, قوت آئی ہے. آقا علیہ السلام کی برکت سے اب اس سوال ہوئے. اب اس میں ایک اور گرا, جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میں نیچے کمر کرتا ہوں, اب یہ کمر پہ سوار ہو کرنا, اوپر بیت اللہ شریف کی جو اتر کے صاف کیا جائے. تو آپ نے نماز سنا ہوگا, پڑھا ہوگا ماشاءاللہ. یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سواری بنے میں اوپر چڑھوں, یہ بے ادبی گستاخی ہوگی, آپ ایسا نہ کریں, میں کرتا ہوں اور آپ ان پر سوار ہو. تو آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا, تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حضور نبی کے اسلام نیچے اور اوپر کون کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. اور آپ نے جملہ کیا فرمایا کہ تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. وہ تو ایک پلین جگہ تھی نا, ہموار جگہ تھی نا, ٹھوس جگہ تھی نا, وہ تو بڑی چڑھائی ہے نا. جو عام سے عمرہ پر گئے یا حج پر گئے ہوں گے, اگر غار ثور کا اگر آپ نے سفر کیا ہو, غار ثور پہ گئے ہو. میں یہ سب جب سن 97 میں پہلی مرتبہ جب میری حاضریت میں جب ایک دن غار ہرا میں چلے گئے, ادھر اترے تو سارے غار ثور میں چلے گئے. تو غار ثور غار ہرا سے اس کا سفر زیادہ ہے, اور غار ہرا پر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس وقت بھی سہولت تھی. اب تو بڑی سہولت ہے. اب تو مجھے پتا چلا کہ لفٹ لگ رہی غار ہرا میں نا, لفٹ لگ رہی, یہ نہیں بڑی سہولیات. پر میں ایک بات کر رہا تھا کہ غار ثور کا اس وقت بھی راستہ مشکل تھا, اور آج بھی اتنا زیادہ اپنا آسان نہیں ہے. لیکن میں جب چڑھ رہا تھا تو میری زبان میں ایک ہی جملہ تھا, اور چڑھائی بہت زیادہ تھی, یعنی میں تنہا اکیلا نہیں چڑھ رہا تھا, تو میری زبان میں ایک ہی جملہ تھا, قربان جاؤ ابو بکر تیری عظمت پر. حقیقت ہے میں بار بار یہ جملہ دہراتا, قربان جاؤ پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پر, آپ کی رزق پر قربان جائیں. ہم اکیلے چل رہے تو چڑھا نہیں جا رہا, تو آپ تو میرے آقا کو کندھوں پہ سوار کر کے چڑھے, اور اتنی مشکل, تو پھر کیوں نہ مرتبہ سب سے زیادہ ہو جائے, پھر سب سے زیادہ عظمت کیوں نہ بڑھے. جب حضرت علی خود کہہ رہے اللہ تعالیٰ کو کہ تمام صحابہ میں سے سب بڑا درجہ فضیلت اگر مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ. یہ آپ کا قول ہے, کیا یہ آپ کا قول ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا, میں بس آخری لمحات کی طرف ہوں, اور آخر میں ایک میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد نبوی کی طرف آئے, اور لفظ آتے ہیں خارج ذات یوم فدخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما قال أهكذا
نبعث یوم القیامہ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور بڑی مسند حدیث ہے. آقا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے نکلے. کہاں سے نکلے؟ گھر سے نکلے. میں کبھی کبھار جب ان ایسی حدیثوں کو پڑھتا ہوں نا جو مستند ہے بڑی سند کے ساتھ ہیں تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کا قیامت کو کیا بنے. جب یہ درجے فضیلت، چلو باقی ابھی میں بات مکمل کرتا ہوں. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے درمیان میں کہ آقا علیہ السلام نے بڑا خوش جملہ فرمایا کہ میں نے تمام غلاموں کے احسانوں کے بدلے دے دیے لیکن کس کا نہیں دیا؟ اور اس کا بدلہ کون دے گا؟ اور دے گا براہ راست قیامت کے دن. میں کہتا ہوں اس میں بڑی حکمت ہے، بڑا راز ہے، بڑا ہی راز ہے خدا کی قسم جس راز کو ہم نہیں سمجھ سکتے. میں کہتا ہوں کہ غرب سے شرق، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، پورا خلا خدا کی قسم یہ بھی کم کرے. اتنا خصوصی ان خدا اس میں ہے، راز ہے، فضیلت ہے. میں کبھی کبھار چیز پہ غور کرتا ہوں کہ جب ساری انسانیت وہاں موجود ہوگی، ساری دنیا وہاں حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سامنے بلا کر براہ راست جب اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہا ہوگا، وہ بدلہ کیسا ہوگا، وہ اجر کیسا ہوگا، وہ پروٹوکول کیسا ہوگا. خدا کی قسم دینے والا بھی اعلیٰ اور جس کو دیا جا رہا وہ بھی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ عطا کیا ہوگی. میں کہتا ہوں یا صاحب اس وقت مخالفین کا کیا بنے گا، تنقید کرنے والوں کا کیا بنے گا، ان کے خلاف جو قلم چلا رہے ان کا کیا بنے گا، جو زبانوں سے بکواس کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام نے نا اس لیے یہ راز رکھا ہے کہ سب کے میں نے بدلے دونوں کے بعد ماشاءاللہ آپ سب پڑھ لکھے کہ آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلہ نہیں دے سکتے تھے؟ کہ نبی میں طاقت نہیں، نبی میں قوت نہیں ہے، دے سکتے لیکن نہیں. آقا علیہ السلام اس کو مؤخر کیوں کیا؟ بولیے اس کو مؤخر کیوں کیا؟ تاکہ بروز قیامت پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلہ کتنا خوبصورت عطا فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ منظر بھی پھر ادھر تو بدلہ اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود پروٹوکول دے رہا ہے، پھر جنت کا ہر دروازہ پکار بھی رہا ہے، اے ابوبکر ادھر سے، اے ابوبکر ادھر سے. یہ اب میاں صاحب یہ آواز سارے سنیں گے جو میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سارے سنیں گے. پھر میں آپ کو مبارک دیکھ سکتا ہوں، آپ کو مبارک، آپ کو مبارک، آستانہ کو مبارک. انہوں کہ تیرا مکان بڑھے، تیرا مکان بڑھے، تجھے تیرے مکان کی مبارک. کر سب خیر بارک، خیر بارک، خیر بارک. لباس اچھا، گاڑی مل گئی، گھر بار ہوا، بہترین جناب کوئی بنا لیا، مبارک ہو. کر سب خیر بارک، کر سب خیر بارک. نہ کر سب ماشاءاللہ بھی پڑھو کہ نظر نہ لگ جائے. ایسے ہے یا نہیں؟ اگر تم میرے ساتھ اگر تائید نہ بھی کرو، میری بات کی اتفاق نہ بھی کرو، لیکن ایسے ہی ہے بولیے. اور میں نے تمہیں بہت بڑی مبارک دی ہے، وہ کیا؟ المرء مع من احب الیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا. الحمدللہ عرب خرب ان گنت بار الحمدللہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں الحمدللہ؟ رب کے ساتھ، تمام نبیوں کے ساتھ، آقا کے سارے خاندان کے ساتھ، پانیتن کے ساتھ، سارے صحابہ کرام کے ساتھ، سارے تابعی، تبع تابعی، اولیاء، سب فقہا، سب کے ساتھ. دعویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کی عطا سے سب کی ہمارے دامن میں محبت ہے، سب کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ارادت ہے. خدا کی قسم آج اگر اس ہستی کا ذکر میری زبان پہ ہو رہا ہے، تم سن رہے ہو تو یہ رب کی عطا نہیں، یہ رب کی عنایت نہیں. ذکر کون کروا رہا ہے؟ جو ہمارے میں دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ماہانہ پروگرام یہاں سلیکشن کرے؟ نہیں. خدا کی قسم یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب چنتا ہے، رب انتخاب کرتا ہے، پسند کرتا ہے. قرآن و سنت کے تعلیمات کا یہ ماحول، یہ فضا، یہ مجلس، اس کے مقام کے بارے میں
حدیثوں کا مطالعہ کرو کہ اس کی فضیلت کیا ہے. اگر یہ مقام ان کو مل رہا ہے تو یہی تنہائیوں میں خلوتوں میں شکر ادا کیا کرے. باری تعالیٰ دولت تو لوگوں کے پاس بڑی ہے, کاروبار ہے, تجارتیں ہیں, پیسہ ہے. مولا یہ مہانہ خوبصورت یہ ماحول بنانے کے لیے تو نے ہمیں پسند کیسے کر دیا. تنہائی میں خلوت میں یا اللہ کا شکر ادا کیا کرے. اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں, اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس وقت اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی اس پہلے خلیفہ کے ساتھ کیا ہے, محبت ہے. تو قیامت کے دن کیا تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, انتخاب تیرا, چناؤ تیرا, پسند تیری, گارنٹی میری, ضمانت میری, خوشخبری میری. آقا کیا فرمایا, جس کے ساتھ میری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ہے. اب اس پر میں ایک مثال دے کر اس حدیث کا میں مفہوم دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس کے راوی پتہ کون ہے؟ حضرت علی المصطفی نے قرار دیا. حضرت کہ آ کر سب تشریف فرما ہے. صدر ملائکہ آ گئے. جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر علیہ السلام نے پوچھا, اے جبرائیل علیہ السلام میری امت میں سے کوئی بغیر اس کو کتاب جنت میں جائے گا؟ جنت میں کیسے بغیر؟ تو سید الملائکہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں جائیں گے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب جو 70,000 کی روایت ہے نا وہ ایک علیحدہ حدیث ہے. 70,000 پھر ہر 70,000 نہیں, وہ ایک علیحدہ حصہ ہے. اب میں فضیلت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ سید الملائکہ نے کیا جواب دیا, کون جائے گا؟ قیامت کرا فرمائے گا اے میرے یار جس کو جنت کا دروازہ پکارے باقی کیا رہے گا, نہیں باقی کیا رہے گا. اور آقا علیہ السلام یہاں تک فرمایا میرے ابو بکر رضی اللہ کی جو شفارش ہے نا, شفاعت وہ نبیوں جیسی ہوگی. اس طرح نبی شفاعت کریں گے نا, میرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبیوں کی شفاعت کی طرح شفاعت کریں گے. یعنی مختصر یہ کہ آپ کی شفاعت نبیوں جیسی شفاعت ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ اتنے فضائل ہیں کہ قیامت تک بھی لگے رہے نا, ہم فضائل بیان نہیں کر سکتے. اب اگر 10 علماء کو بٹھا دو نا, کتنے ان کو موضوع ابو بکر صدیق کا ہے, میرے خیال میں سارے علماء کو نہ کوئی نقطہ دے ہی جائیں گے. اگر مجھے سے قدرہ سے طالب علم بھی اس میں شامل ہو گیا نا جس کے پاس کوئی مواد نہیں ہوگا, سارا تو مولوی علماء بیان کر کے میرے پاس کیا رہنا ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ علماء کی برکت سے ہے نبی پاک کے صدقہ سے کوئی نہ کوئی جملہ, چلو ایک کے نہ صحیح, کوئی نہ کوئی جملہ میری زبان سے بھی نکل جائے گا. اس لیے آپ کے فضائل پھر آپ کی زندگی کے ایک پہلو ہے, ایک جہت ہے, بے شمار پہلو ہیں, بے شمار جہتیں ہیں. میں ایک بات پوچھ رہا کہ بغیر ثابت آپ کون جائیں گے جنت میں؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کر جنت میں جاؤ بغیر ثابت. ارے کہ مولانا میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, میں جاتا ہوں, لیکن میں نے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں. نہ اس سے بڑی کوئی اور محبت ہے. اس وقت تک میں نے جنت میں داخل نہیں ہونا. اور آج اس ماہانہ پروگرام میں آنے والوں, اس روحانی, فکری, علمی, اصلاحی, تربیتی اس پروگرام میں آنے والوں, خدا تمہیں مبارک ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں, پیار کرنے والوں, نسبت ارادت کرنے والوں, اتباع کرنے والوں, ان کا ذکر کرنے والوں, ان کی ذکر کی مجالس قائم کرنے والوں. پھر سن لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں اللہ فرمایا کہ جنت میں بغیر, لیکن وہ نہیں جائے. کیا وہ اگر کہ میں جاتا ہوں میں تو لیکن میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونا. کب تک؟ جب تک جس کے دامن میں میری محبت ہے وہ میرے ساتھ جنت میں نہ جائے. اب میں اینڈ کرنے لگا ہوں. ایک حدیث میں نے عربی میں کوٹ کی تھی, تو ویسے میں عربی زیادہ کوٹ نہیں کرتا, پہلے بڑی بڑی عربی کوٹ کرتے تھے, ڈر لگے, خوف آ جاتا ہے کہ کوئی غلطی نہ جائے. یہ جو ہے نا ہماری گرامر جو سرونام پڑھائی جاتی ہے ہمیں, یہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بانی جو ہے نا وہ حضرت علی المصطفی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی ڈیوٹی لگائی کوفہ میں
کہ جو ہمیں عجمی وہ ہے عربی، عرب اور عجم. آپ نے فرمایا کہ یار نا جو عجمی ہے نا یہ عربی میں غلطیاں بڑی کرتی ہیں، عجمی غلطیاں بڑی کرتی ہیں. اب ان کے لیے نا یعنی ایک گرامر کا ایک مرکز بنایا جائے، ایک بنیاد رکھی جائے. وہ گرامر پڑھ کے سب اردو کی گرامر ہے، انگلش کی گرامر ہے، اس طرح عربی کی گرامر بھی ہے. اب یہ گرامر کی آغاز ابتدا کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عربی کیا کرتے ہیں؟ عربی میں غلطی کرتے ہیں. تو میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جو عجمی ہیں یہ عربیوں کے شاگرد تھے، کیونکہ علم تو سارا ادھر سے آیا. لیکن ایک وقت یہ آیا کہ بڑے صغیر کے قربان جائیں لوگوں نے ایسی محنت کی، ایسی جد و جہد، ذوق میں، لگن میں، طرب میں اتنی محنت کی کہ ایک وقت آیا کہ عربی عجمیوں کے شاگرد ہو گئے. یہ شرف حاصل ہے بڑے صغیر کو، یہ شرف حاصل ہے بڑے صغیر کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں وہ عربی میں الفاظ بیان کیے صرف اصول برکت کے لیے. اب اس کا مفہوم دے رہا ہوں اور یہ میں اینڈ کر رہا ہوں یہاں کہ حضرت میرا آقا جب تشریف لائے گھر سے تو کہاں داخل ہو رہے تھے؟ داخل المسجد، یہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے. تو قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ دونوں تھے. دائیں طرف میں ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف عمر فاروق تھے. اور لفظ آ رہا ہے وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، دونوں کے بازو پکڑے میرے آقا نے. میرے آقا سم دونوں کے بازو پکڑے ہوئے ہیں. میرے خیال میں میاں صاحب یہ منظر میرا آقا نے اس لیے دکھا دیا ہے کہ تاکہ لوگ پکی ہو جائیں اس بات پر. پورا پریکٹیکل کر کے میرا آقا نے دیا کہ دونوں کے بازو پکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے میرے آقا نے. تو جن کا بازو نبی پکڑ لیں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بازو فلاں کے ولی کے ہاتھ میں چلا گیا نا، فلاں کے بازو میں سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ جب وہ بازو پکڑا تھا، ایک آپ کی کرامت ہے یعنی انڈیا کی، یہ کا آپ اپنا آبائی گاؤں ہے. مجھے میرے سننے میں یہ بات آئی کہ وہاں بہت بڑا پہلوان تھا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں وینی پکڑنا کہ نہیں جی. اس نے کہا جی میں پکڑتا ہوں، چھڑائے. اس نے پکڑا، آپ نے چھڑا دیا. پھر جب آپ نے پکڑا نا کیا آپ اس نے بڑا زور لگایا، بڑا مشہور تھا، بڑا پہلوان تھا، کبھی شکست نہیں کھائی. ایڑی چوٹی کا، ایڑی چوٹی کہتے ہیں نا، ایڑی زور لگایا لیکن چھڑا نہ سکا. کیا تو سید امام علی شاہ صاحب نے ایک جملہ فرمایا بات یہ نہیں ہے چھڑانا نہ چھوڑانا کوئی علیحدہ بات ہے، جس کا ہم بازو پکڑ لیں اس کو ہم چھوڑتے نہیں. ایسے ہی مثال اللہ والوں کے یہ مقام ہے نا کہ جس کا بازو، تو جس کا نبی بازو پکڑ لے. تو پھر آقا سمجھ اگر جملہ بھی سن لو نا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وقال احاقذا نبعث یوم القیامہ. لوگوں سامنے بیٹھے کون تھے؟ صحابہ کرام، اور مخاطب ہم سے بھی ہیں قیامت کی صبح تک سب سے. آقا علیہ السلام نے یہ منظر دکھا کر آگے صحابہ کرام پتہ کتنی تعداد میں بیٹھے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو منظر دیکھ رہے ہو نا کہ میں نے دونوں کے بازو پکڑ میں آگ کی طرف آ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت آئے گی، میں بھی قبر سے اٹھوں گا، میرا ابو بکر بھی اٹھے گا، میرے عمر بھی اٹھے گے، ایسے بازو پکڑ کے اسی صورت میں ہم مدار حشر میں رات. اب یہاں پھر مخالفین کا کیا بنے گا؟ اب یہ منظر جب قیامت کو اگر ہوا تو پھر مخالفین کا کیا بنے گا؟ تو پھر میں پھر تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدروں کے مالک ہیں. اللہ نے عالم ارواح سے بن مانگے پہلا پروٹوکول کیا دیا؟ نبی کی امت میں پیدا کیا. دوسرا پروٹوکول کیا دیا؟ ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا. تیسرا پروٹوکول کیا دیا؟ ادب والے، تعظیم والے، نسبت والے، ارادت والے، ماننے والے، اقرار و اعتراف کرنے والوں میں پیدا کیا ہے. یہ بن مانگے رب نے تحفے دیے ہیں. قیامت کی صبح تک میں زندگی مل جائے ہم ان تحفوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے. تو میں تقریباً کوئی 1 گھنٹہ گفتگو کی ہے اور اس میں زیادہ کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ میری زبان پہ آتا گیا. باقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مخلوق کا بڑا پیارا موضوع ہے، سخاوت کا بڑا پیارا موضوع ہے، ذو تقویٰ کا بڑا پیارا موضوع ہے، نبی کا عشق
بڑا اس پر بے شمار پہلو ہیں جس پر علماء اپنا بیان کرتے آ رہے ہیں، تحریر کرتے آ رہے ہیں، لیکن میں اجمالی نظر سے بس 2-4 باتیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حاضری لگوانے کے لیے، رسول برکت کے لیے، وہ آپ کو نے پہنچا دیا ہے. لیکن اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اور پیغام کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کریں گے. کس صورت میں؟ اتباع کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ اتباع کی صورت میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں وصال شریف تک نبی کی کسی ادا کو نہیں جانے دیا، ایک ایک ادا کو. میں نے ایک جملہ ابتدا میں بولا تھا کہ مختلف موڑ آئے تو صحابہ کرام آتے، مہاجرین آتے، انصار آتے، اس میں ترمیم کر لو، اس میں کر لو، اس طرح کر لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا نا مجھ سے امید نہیں رکھنی، میں نے وہی کام کرنا جو میرا آقا نے کیا. میں نے وہی کام کرنا جو میرے کیونکہ آقا اسلام کے کام کرنے میں کامیابی ہے، فتح ہے، دبدبا ہے، روب ہے، غلبہ ہے، عروج ہے، بلندی ہے، عزت ہے، وقار ہے. ناکامی ہے کیا؟ ناکامی ہے بدلنے میں، ترمیم کرنے میں. نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. اس لیے محترم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس عظیم ہستی کے ساتھ محبت کر دیں. تو کس صورت میں کرنی ہے؟ اتباع کی صورت میں، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ گھر والوں کا انتظام کرنا، ہمارا شریک ہونا اور منصب صدارت میں میاں صاحب کا بیٹھ جانا الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میزبانوں کو اور شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر اور اللہ تعالیٰ بھلائی کا عطا فرمائے. اور دعا انشاءاللہ خصوصی دعا میاں صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے، لیکن اس کی بات میں دعا کرنا قیامت کے دن ان عظیم ہستیوں کے جو غلام ہیں، جو ان کے غلام ہیں، ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.